لیے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، گناہوں سے معاف فرماتا ہے، احسان والوں کو اجر عطا فرماتا ہے اور ان کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ گنہگار جو ہے وہ توبہ کر لے اور پلٹ آئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی یہ فرماتا ہے کہ جبکہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کا فرمان ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کہ حوض مورود والے ہیں اور مقام موہوب والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ آگ میں گر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور ان کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلنے والوں پر، جو اس وقت تک آنے والے ہیں جب تک سارے لوگ ایک دن میں اللہ کے پاس واپس پلٹ جائیں گے۔ ان سب پر بہت سلامتی بھی ہو۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ یاد رکھو کہ آپ کے آگے موت بھی ہے، قبر بھی ہے، پھر آپ نے نکلنا بھی ہے، محشر کے میدان میں بھی جانا ہے، جزا بھی ملنی ہے۔ کسی کو نعمتیں ملیں گی، خوش ہو جائے گا، کسی کو سزا ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے جو کہ عذاب میں جائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ متقین تو جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کے مقام میں ہوں گے، ایک اقتدار والے مقتدر الہ کے پاس ہوں گے۔ اے امت اسلام، دل جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی نگاہ پڑتی ہے۔ جو اللہ کو سلیم قلب سلیم لے کر ملے وہ کامیاب ہے، وہ تو کامران ہونے والا ہے۔ جو بیمار دل لے کے اللہ کو ملے گا وہ ناکام ہونے والا ہے، وہ گھاٹے کا شکار ہے۔ دلوں کی بیماریاں بہت ساری ہیں، ان کی سب سے خطرناک دل کی سختی ہے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ توبہ سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، حتیٰ کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تب بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا۔ اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، وہ قرآن کریم کے وعظ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کے اوپر وعظ نازل کیا تھا، پھر ہم نے ان کو مختلف آزمائشوں سے بھی گزارا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دعائیں کریں، لیکن ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا یا مصیبتیں آئیں تو وہ کیوں نہ پلٹے؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتا ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی سخت رہتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں۔ دلوں کی نرمی اور ان کا خشوع پیدا کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، اس کے سکرات کو یاد کیا جائے، قبر کو یاد کیا جائے، اس کی سختی کو، اس کی تنگی کو یاد کیا جائے، قبرستان میں جایا جائے، آخرت کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ طبقات الحنابلہ میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص نے امام احمد سے یہ کہا کہ میرا دل کیسے نرم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مقبرہ میں چلے جاؤ، قبرستان میں چلے جاؤ اور اسی طرح جو یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اے مسلمانوں، زندگی جتنی لمبی ہو جائے بہرحال یہ مختصر ہی ہے، اس کے دن تھوڑے ہی ہیں چاہے بہت زیادہ ہوں۔ صاحب توفیق وہی ہے جو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لے۔ گھاٹے والا وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امیدیں بھی ساتھ ساتھ باندھے رکھے، یہاں تک کہ اچانک موت اس کو آ لے اور وہ غفلت میں ہی ہو۔ اس وقت جب موت آ جائے وہ کسی عمل کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہ کرے جو اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہو۔ اس دنیا سے جو لوگ رخصت ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اس زندگی کی تھکاوٹ سے سکون حاصل کر لیتا ہے اور ایسے جگہ چلا جاتا ہے جہاں سکون ہوتا ہے، اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جان چھوٹ جاتی ہے اور بدترین ٹھکانے میں پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ خود بھی سکون میں ہے اور کسی سے لوگ مستریح ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے جب پوچھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تو سکون حاصل کر لیتا ہے، موت کے ذریعے اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے، دنیا کی تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ کہ جو گنہگار ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے۔ جو مرتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہ ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے موت کہ جو غفلت سے دور کرتی ہے، یہ نیکی کی طرف انسان کو ابھارتی ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کا عمل ہی اس کے کام آ سکتا ہے۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں پلٹ آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے، اس کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کے مال بھی ساتھ ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے قبر میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی گیلی ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ دن رات جنت اور جہنم کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ جائے گا اس کے بعد آسانیاں ہی آسانی ہیں، جو اس میں بچ نہ سکا اس کے بعد جو کچھ بھی آئے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جس سے بدتر منظر قبر کا نہ ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ اس میں انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، کوئی حبیب نہیں ہوتا، کوئی مانوس کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ایک گھیرنے والی چیز ہے، اگر اس سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچ جاتے۔ قبر سب سے بدترین جگہ ہے، کیونکہ جو دجال جیسا فتنہ وہاں پہ ہوگا اس طرح کا فتنہ انسان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ یا تو قبر جنت کا ایک باغ ہوگا، یا اللہ مجھے اور آپ کو بچائے آگ کا ایک گھڑا ہوگا۔ جو احسان کرنے والا ہوگا اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر لی جائے گی، خوشی کا باعث بن جائے گی، اور جو برائیاں کرنے والا ہوگا اس کے لیے وحشت بن جائے گی، اس کے لیے بری قبر بن جائے گی، وہ اس میں اکیلا محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ اپنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے جانے کی آواز سنتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کا رسول ہے۔ کہا جائے گا دیکھو یہ تمہاری جگہ ہے آگ میں، جس کی جگہ پہ اللہ نے آپ کو جنت کی ایک جگہ دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر وہ دونوں جگہوں کو دیکھ لے گا۔ رہی بات منافق کی اور کافر کی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، میں وہی کہتا تھا جو اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے۔ تب کہا جائے گا نہ تمہیں پتا تھا اور نہ تمہیں پتا لگے گا۔ پھر اس کو ایک لوہے کی ہتھوڑی سے کانوں کے درمیان مارا جائے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ جو کچھ اس کے ارد گرد ہوگا سب کو اس کی آوازیں آئیں گی سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے ہر نماز میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم تشہد پڑھو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک چیز یہ ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، عذاب کے قبر عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے تاکہ میں کچھ نیکیاں وہ کر لوں جو میں اب تک نہ کر سکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لفظ ہے جو یہ منہ سے نکال رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک برزخ کی زندگی ہے جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ پھر سور میں جب پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوں گے اور نہ اس بارے میں پوچھیں گے۔ جس کے اعمال بھاری ہوں گے نیکیوں کے وہی کامیاب ہیں، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔
ان دونوں میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور غلطی سے۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہوا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وہی دلوں کو ثابت قدم کرنے والا ہے اور وہی معاف فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی سختیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، بہت ساری سلامتیاں بھی ان پر نازل ہوں۔ اس کے بعد اے مومنوں، قبروں کی یا قبرستان کے اندر جانے سے انسان کو سوچ اور فکر آتی ہے، پھر وہ نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، عمل کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ جلدی چلتا ہے، اور جو جلدی چلتا ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے ضرور۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں میں جایا کرو، قبرستان میں، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلے آپ کو قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب وہاں جایا کرو، کیونکہ وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان جانے کے حوالے سے چند آداب بھی ہیں، جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کی جائے۔ وہاں اندھیرا پڑا ہوتا ہے جس میں اللہ روشنی پیدا کر دیتا ہے نیک لوگوں کی دعا کے ذریعے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آ نہیں رہی آج کل۔ آپ نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ گویا کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ عورت اتنی اہم تو نہیں تھی کہ آپ کو بتایا جائے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پہ؟ آپ گئے وہاں، جا کے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو یہ قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تو کہتے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو مسلمانوں کے اس گھر میں ہیں، اللہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کو معاف فرما دے، ہم انشاءاللہ ان قریب آپ کے ساتھ ہی ملنے والے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ کے بندو، قبرستان کی حرمت بھی ہوتی ہے، قبروں کی حرمت ہوتی ہے، ان کے اوپر چلنا، ان کے اوپر قدم رکھنا، ان کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص کسی کوئلے پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی جلد بھی جل جائے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی قبر کے اوپر بیٹھ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قبروں کی طرف منہ کر کے پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، اور قبرستان کو مسجد کی جگہ یا جائے نماز بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ ایک جگہ تھی جہاں پہ کچھ قبریں تھیں اور عبادت گاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں کوئی نیک بندہ ہوتا، فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ مورتیاں بنا کے رکھ دیتے۔ یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ قبر اپنے انبیاء کے قبروں اور نیک لوگوں کے قبروں کو نماز گاہ بناتے تھے، تم قبروں کو نماز گاہ یا مسجد نہ بنانا، میں آپ کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ نیک لوگوں کی قبروں میں غلو کرنے سے انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہیں حبر الامہ، ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، ان خداؤں کو نہ چھوڑو، تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے خود ہی، شیطان نے ان کو بتایا کہ جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا کے رکھ دو، پتھر ان کی شکلوں کے تراش کے رکھ دو اور ان کو انہی کا نام دے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کی عبادت کسی نے نہیں کی، یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے
اس دنیا سے چلے گئے اور علم ختم ہو گیا، لوگ بھول گئے، جہالت کی طرف چلے گئے، تو ان کی عبادت کرنے لگے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، صرف اس پر اکتفا کریں جس پر سنت آئی ہے، یعنی صرف زیارت کی جائے، صرف وہاں جایا جائے اور وہاں سبق لینے کے لیے جایا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کو سلام کیا جائے، وہاں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو قبروں میں جانے سے منع کیا تھا، آپ قبرستان جایا کرو، لیکن وہاں پہ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ وہاں پہ حجرہ نہ کہا کرو، یعنی کوئی ایسی فضول بات نہ کیا کرو۔ جو قبرستان جائے اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہاں جا کے دنیا کی باتیں کرنے شروع کر دے یا ہنسی اور مزاح کرنا شروع کر دے۔ اس کو چاہیے کہ قبرستان میں پڑے لوگوں کے حال پر غور و فکر کرو اور اپنے حال پر غور کرے کہ اس نے بھی آخر کار وہیں پہ جانا ہے، جیسا حال ان کا ہوا ہے ویسا ہی حال اس کا بھی ہونے والا ہے۔ پھر اللہ کے بندو یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین اعلیٰ حکم دیا ہے جس میں اس نے پہلے اپنا ذکر کیا، فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ کی نسل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے علی ابراہیم پر نازل فرمائی تھی، اس طرح برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور نسل پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بلندی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین اربعہ سے راضی ہو جا، ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے بھی، اور قیامت تک احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنے خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر اے پروردگار ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اس ملک کو امن سکون اطمینان والا بنا دے، اس کو امن اور سکون اور چین عطا فرما دے، تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے حکمران امام اے اللہ اس کو توفیق عطا فرما، کامیاب فرما، اس کو خادم حرمین کو، اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی فلاح بہبود ہے، ان کاموں کی طرف جن میں تمام مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دین، ہماری قیادت اور ہمارے امن کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، فوجی جوانوں کی اور سرحدوں کی پہرےداری کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو امن عطا فرما دے، ان کو سکون چین اور مکمل امن عافیت عطا فرما دے، تو ہی سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے قیامت تک عزت والا بلندی والا بنا لے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبت دور کر دے مصیبت والوں کی، قرض داروں کے قرض عطا فرما دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو ہماری بہترین جگہیں بنا دے، موت کے بعد جو ہمارے بننے والی ہیں اسے جنتوں کا باغ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت شدہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ ناظرین